اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کا میزبان آصف احمد اس فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں سوال و جواب کے نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ٹرانسمیشن کا مقصد روزمرہ مسائل جو ہمارے بیسک ڈیلی روٹین کے مسائل ہوتے ہیں، نماز اور روزے سے ریلیٹڈ، اس کے ہم جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے حضرت علامہ و مولانا محمد شفیق الرحمان رضوی صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمد للہ کا شکر۔ اچھا حضرت، کچھ سوالات آئے ہیں، ان کے جواب ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں پہلا سوال ہے، روزے کی حالت میں اکثر لوگ طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگاتے ہیں طاقت کے لیے، وہ کیسا ہے لگانا؟ جی، روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا یا انجیکشن وغیرہ لگوانا طاقت کے لیے تو شرعاً تو جائز ہے، مگر ظاہر ہے جو روزے کا مقصد ہے نا وہ فوت ہو جائے گا، کیونکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر کمزوری محسوس کرے اور روزے کی وہ جو برکات ہیں وہ سمیٹے، تو پھر وہ چیز نہیں رہے گی۔ لگوا سکتا ہے مگر بہتر یہ کہ یہ چیز نہ لگوائے، تاکہ جو روزے کا مقصد ہے کمزوری محسوس کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے حضور بالکل عز و انکساری والا پیش کرنا، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو خیر بہرحال لگوا سکتا ہے مگر نہ لگوانا بہتر ہے۔ بہتر ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، دوسرا سوال ہے، کیا کوئی بوڑھا شخص جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ روزہ نہ رکھے اور اس کی جگہ میں وہ فدیہ دے دے، کیا اس کی اجازت ہے؟ ہاں جی، اس کی بالکل اجازت ہے، مگر اس وقت کہ اگر ایسا کوئی شخص ہے ضعیف العمر کہ اب وہ آئندہ بھی روزہ نہیں رکھ سکے گا، یعنی عمر کی اس لیول کو جا پہنچا ہے کہ اس کا اب روزہ رکھنے کی طرف آنا ہی ناممکن ہے، واپس یعنی نہیں ہے۔ بالکل اتنا ضعیف ہو چکا ہے، تو پھر ایسے شخص کے روزوں کا فدیہ دیں گے بصورت دیگر۔ آج بیمار ہے، کل ٹھیک ہو جائے گا، کل روزہ رکھ سکے گا، تو پھر اس کے روزوں کا فدیہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے، ہاں، بوڑھا یعنی ہونا اگر شرط ایک نہیں۔ جوان بندہ بھی آئندہ کبھی روزہ نہیں رکھ سکتا بالکل تو بالکل، اس کے لیے بھی فدیہ کی ہاں، اس کے لیے اجازت بھی ہے۔ یہی حکم ہے۔ اچھا حضرت، اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس حالت میں اس پرٹیکولر دن میں کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے کہ وہ حاملہ خاتون روزے سے تھی اور بیچ دن میں اگر عورت نے بچے کی ولادت ہوئی، بچہ پیدا ہوا، تو بچے کے پیدا ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، ولادت کے بعد اگر نفاس کا خون شروع ہو جاتا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، اگر افطار سے پہلے بچے کی ولادت ہو جاتی ہے اور جو نفاس کا عمل ہے وہ افطار کے بعد ہوتا ہے تو ہاں، اس تو سے پھر اس روزہ متاثر کا نہیں روزہ ہوگا؟ اس کا مکمل ہو گیا پھر۔ چلے، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت، اگر نہاتے وقت آنکھوں میں یا کان میں صابن یا شیمپو وغیرہ چلے جائے، جو یہ بیسک بہت زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو جی اس جی، سے روزے پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ عوام الناس میں بڑا تذبذب کا شکار لوگ ڈر جاتے ہیں کہ آنکھوں میں مطلب صابن اور شیمپو وغیرہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو خیر بہرحال روزہ ایسے نہیں ٹوٹے گا۔ مطلب اس تعداد میں کیا ہے کہ لوگ محسوس بھی کرتے ہیں کبھی کبھی نا، کان میں چلا جاتا ہے تو ہم پھر کان کو بھی ہاں محسوس ہاں، کرتے ہیں، کان تو میں اس سے بھی پانی روزہ چلے نہیں؟ جاتے وغیرہ وغیرہ، نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ابھی ہم نے فدیہ کا سوال میں نے کیا تھا، تو وہ فدیہ کتنا ہے یہ بھی عرض فرما دیں تاکہ لوگوں کے جی بالکل، روزے کا فدیہ یہ کہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ روزے کا ایک فدیہ ہے۔ مسکین کو 2 وقت 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اور آسان لفظوں میں یوں آپ سمجھے کہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے وہی روزے کا فدیہ ہے۔ جو صدقہ فطر کی مقدار، یعنی جیسے آج 340 روپے چل رہا ہے صدقہ فطر، اور یہی روزے کا بھی فدیہ ہے۔ اچھا، اور ایک مسکین کو 2 دفعہ یا 2 مسکین کو 1 دفعہ، یہ بات ایک ہی ہے دونوں میں یا الگ الگ ہے؟ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ 2 مسکینوں کو ایک ہی ایک وقت دفعہ کھانا پیٹ بھر کھلا کے دیں۔ کھانا جی کھلا بالکل۔ آیا ہے، اگر کسی رات سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے تو سحری انسان نہیں کر پاتا، تو کیا اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ نہیں، اگر سحری نہیں کر پایا تو روزہ چھوڑنے کی گنجائش تو نہیں ہے، بس کہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر وہ سحری نہیں کر پایا اور زوال سے پہلے پہلے اگر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ ایک صورت تو یہ، یا تو یہ کہ وہ رات سوتے وقت نیت کر کے سوئے میں صبح روزہ رکھوں گا، نمبر 1، یا پھر اٹھا اور زوال سے پہلے جو ہمارے وقت ہوتا ہے اس سے پہلے اگر وہ نیت کر لیتا ہے تو تب بھی روزہ ہو جائے گا؟ تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ اچھا، اکثر بیشتر جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ بناتی ہیں، تو اس حالت میں وہ کھانا وغیرہ چکھ سکتی ہیں نمک یا اس کے لیے؟ ویسے تو یہ مکروہ ہے چکھنا، مگر فقہاء نے اس کی ایک صورت بیان کی ہے، وہ اس وقت کہ اگر جیسے کسی عورت کا شوہر جو ہے وہ بڑا غصے والا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہے، مار پیٹ کرنے والا ہے، تو پھر اس وقت میں عورت کو چکھنے کی اجازت ہے اور پھر فوراً تھوک دینے کی اجازت ہے۔ مطلب حلق تک اس کا ذائقہ نہ ہاں، پہنچے؟ حلق تک نہ پہنچے، ویسے اس سے بچنا بہتر ہے۔ بچنا میں
اچھا حضرت، اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہم سحری میں اٹھتے ہیں، لیٹ اٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ سحری کا ٹائم باقی ہے جی جی اور ہم سحری کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا. جی جی تو کیا اس صورت میں جو ہم نے سحری تناول فرما دیا، وہ کیا اس سے روزہ ٹوٹ گیا؟ بالکل روزہ ہوا ہی نہیں. روزہ ہوا ہی نہیں. روزہ ہوا ہی نہیں، یعنی اگرچہ ٹائم ختم ہو گیا تھا، مگر اب آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ سارا دن روزے کی حالت میں گزاریں گے. سارا دن آپ روزے کی حالت میں روزہ رہیں گے، ہوا نہیں ہے پھر بھی ویسے ہی رہیں گے، کیونکہ آپ پر نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا، بالکل کچھ بھی نہیں ہے. بالکل روزہ داروں کی طرح رہیں گے، مگر بعد رمضان کے پھر آپ اس روزے کی قضا کریں گے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک جی ہے. پہلے آپ کو روزہ بھی رکھنا ہے جی اور پھر اس روزہ کی قضا بھی. روزہ قضا بھی کرنی ہے. اچھا حضرت، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھا پی کے فارغ ہو جاتے ہیں سحری کے ٹائم میں اور نیت کر لیتے ہیں جی جی جلد بازی میں، جی پھر جی بعد میں ہمیں اور اگر کوئی وہ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، تو کیا ہم کھا سکتے ہیں یا نیت کے بعد بالکل لاک ہو گیا ہے وہ؟ نہیں، بالکل کھا سکتے ہیں. عوام الناس میں یہ مشہور ہے کہ جب آپ نے ہاں، کہہ لیا تھا نیت کہ وابِ صوم غدین، میں نیت کر لی، اب کھانا پینا نہیں بند ہے. ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ جب تک وقت ہے بھلے آپ 10 مرتبہ نیت کر لیں، 10 مرتبہ پانی پی کے، ٹھیک جب ہو تک گیا. وقت ختم نہیں ہو تب تک آپ کھاتے تو پیتے رہیں. نیت کی کوئی لمٹ نہیں نہیں، ہے، نیت کی مطلب وقت کوئی کی لمٹ ہے. وقت کی لمٹ ہے. اچھا، بچوں کو کس عمر سے روزہ رکھوانا چاہیے یا جس پہ سختی کرنی چاہیے کہ اس وقت سے بس آپ کو رکھنا ہے؟ ویسے شریعت نے حکم تو یہ دیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے روزے رکھوائے جائے، نماز پڑھائی جائے اور پڑھنے کا کہا جائے. اور جیسے بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو آج جو ہے وہ بچے کے بالغ ہونے کی جو عمر ہے وہ 12 سال ہے اور بچی کی 9 سال ہے. تو 12-9 میں بچہ بچی بالغ ہو جاتے ہیں. اب ان پر اسلام کے احکامات لاگو ہو جاتے ہیں، مکلف ہو جاتے ہیں. اب انہیں زبردستی مار کر روزے بھی رکھوائے جائیں، نمازیں بھی پڑھوائی جائیں. چلے ماشاء اللہ. اچھا حضرت، روزے کی حالت میں ناف وغیرہ میں تیل ڈالنا ٹپکانا کیسا ہے؟ جی بالکل جائز ہے. روزے کی حالت میں ناف میں تیل ٹپکا سکتے ہیں، اور اسی طرح سر میں بھی تیل لگا سکتے ہیں، داڑھی میں بھی تیل لگا سکتے ہیں. ہر جگہ تیل؟ جی بالکل بالکل. کان میں نہیں ڈالیں گے اس وقت اگر آپ کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو پھر اچھا، کان میں اگر نہیں آپ کو پتہ ہے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا پھٹا ہے تو ہوا ہے نہیں. تو پھر کان میں دوائی نہیں تیل نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. کیا روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر ایسا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ نکسیر کا خون آپ بے توجہی میں آپ کے منہ میں اور پھر منہ سے حلق میں چلا گیا، پھر روزہ ٹوٹے گا. بصورت دیگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہو گیا. کیا روزے کی حالت میں داڑھ میں انجیکشن لگایا جا سکتا ہے؟ داڑھ میں انجیکشن لگا سکتے ہیں، مگر میرے خیال میں شاید ایسا ہوتا ہے کہ ڈینٹل کے یہاں جب وہ داڑھ میں انجیکشن لگاتے ہیں تو اس انجیکشن کے جو ذرات ہوتے ہیں، دوائی وغیرہ، میرے خیال میں وہ حلق میں پہنچتی ہے. بالکل بالکل بالکل. ہاں، تو اس طرح میں پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر حلق میں نہیں پہنچی، اس کی چانسز بہت کم ہیں. جی جی بالکل تو بالکل ایسے. اس پہ اجازت ہے؟ ہاں، اس میں اجازت ہوگی. میرے خیال میں ظاہر ہے وہ دوائی ڈالی جاتی ہے حلق میں، وہ انجیکشن میں داڑھ کے سن کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ یقیناً پہنچ جاتی ہے. پہنچتی ہے. اچھا، اکثر جیسے کہ یہ جو پاکستان ہے، اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہندو وغیرہ بھی ہیں. تو اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ ایک مکس کمیونٹی رہ رہی ہے اور کوئی کافر افطاری کا سامان بھیجتا ہے مسلمان کے گھر پہ، تو کیا مسلمان اس کافر کے افطار سے روزہ کھول سکتا ہے؟ اس وقت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو افطاری میں بھجوایا ہے سامان وہ کیا ہے. اگر اس کے اندر جیسے گوشت وغیرہ ہے پھر تو نہیں لے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. مرغی ہے، جو دیگر بکرا وغیرہ ہے، جو ہاتھ کا ذبیحہ ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ کافر ہیں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہاں ہوں گے، بالکل. تو یا اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہوں گے، وہ تو حرام ہے. ہاں، اس کے علاوہ جیسے آپ یوں کہہ لیں کہ سموسے، پکوڑے، کھجور وغیرہ اگر اس طرح کی وہ چیز دیتا ہے، فروٹ وغیرہ ہیں تو وہ فروٹ سب. وغیرہ آپ لے سکتے ہیں. بہت شکریہ حضرت، جزاک اللہ. آج کا نشریات یہاں پہ ہم اختتام کرتے ہیں. آپ کو نشریات کس طرح لگی اپنے کمنٹس میں بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کریں تاکہ لوگوں تک جو بیسک مسائل کے جوابات ہیں وہ پہنچ سکیں. کل ہم اسی ٹائم پہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.